انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری گفتگو جیسا کہ آپ کے بخوبی علم میں ہے کہ وہ میت کے متعلق جو احکامات ہمیں شریعت نے بیان کیے ہیں ان کو ہم سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ چاہے کسی کی موت کی خبر ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی خبر جو کہ غمگین کر دینے والی ہو، کوئی نقصان کی خبر ہو، تو سب سے پہلے انسان کو خبر ملتے ہی، خبر سنتے ہی کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ جب بھی انہیں کسی قسم کی کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی کمال ہے، نہ ہم کسی نقصان سے اپنے آپ کو خود بچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہی ہے سارا کچھ، اللہ کی امانت ہی اللہ نے اپنے پاس واپس لے لی، ہم روک نہیں سکتے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ یہ جملہ، یہ آیت مبارکہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ اب آئیے اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں ہم نے سلسلہ کلام جو ہے وہ روکا تھا کہ میت کو غسل دینا اور اس کا ایک مختصر طریقہ کار جو ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ اب اگلا جو مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے اس کو کفن دینے کا، یعنی غسل کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ کفن دینے کا ہے۔ کفن دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے کہ اپنے مردوں کو سفید کپڑے میں کفن دیا کرو، اپنے مردے کو سفید کپڑوں میں کفن دیا کرو۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سفید کپڑوں میں ہی کفن دیا جائے۔ بعض لوگ اپنی زندگی میں اپنا کفن جو ہے وہ بنا کر حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور زمزم کے پانی سے اس کو دھو لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں کفن دیا جائے۔ ایسا کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس زمزم سے دھونے کی وجہ سے ہمارے کفن میں ہمیں کوئی برکت حاصل ہوگی یا ہمیں قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لیا جائے گا۔ ایسا کوئی عقیدہ اگر رکھ کے کرے تو پھر غلط ہے، ایسا کوئی نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے اگر کسی کا دل چاہتا ہے کہ میرا کفن میں خود سلیکٹ کروں، خود بناؤں، زمزم سے اس کو دھو لوں، تو زمزم کی ایک پانی کی ایک فضیلت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، میں اس کی دلیل انشاءاللہ دوں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ افضل بہتر یہی ہے، لیکن اگر انسان کی اپنی، مرنے والے کی اپنی خواہش ہو کہ اسے فلاں کپڑے میں کفن دیا جائے یا وہ وصیت کرے کہ مجھے فلاں کپڑے میں کفن دیا جائے تو اس کو اسی کپڑے میں کفن دینا چاہیے۔ اور یہ بات بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اور ان کا یہ عمل تھا کہ انہوں نے فوت ہونے سے پہلے جو ہے ایک لباس منگوایا خاص، اور وہ لباس پہنا، فوت ہونے سے پہلے وہ لباس پہنا، اور انہوں نے صحابہ اکرام جو ان کے گرد موجود تھے انہوں نے جب پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ لباس اس لیے پہنا کیونکہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت والے دن انسان جب اٹھایا جائے گا تو اس کے تن پر وہی لباس ہوگا جس میں وہ موت واقع ہوئی ہے اس پر، جس پر اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کو اپنا لباس ہمیشہ چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو وہ شرعی تقاضوں کے مطابق رکھنا چاہیے۔
تو اور دوسری ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن جب انسانوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ برہنہ حالت کے اندر ہوں گے. یہ دو روایات ہیں, بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ ان دونوں روایتوں میں تعارض ہے, ایک دوسرے کے خلاف ہیں, لیکن علماء کرام نے اس کی تطبیق یوں دی ہے کہ انسان اول جب قبر کھلے گی تو اس وقت اس کے تن پر جو لباس ہوگا وہ وہی ہوگا جس میں اس کی موت واقع ہوئی, اور اس کے بعد ساروں کے لباس جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں گے, اور انسان جو ہے وہ برہنہ حالت میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا. اس دن اتنی ہوش ہی کسی کو نہیں ہوگی کہ وہ کسی دوسرے کی طرف جو ہے وہ دیکھے. جس طرح آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی بہت غم زدہ انسان ہو نا, وہ اپنی نظر کو کہیں ٹکا کر دیکھ بھی رہا ہو, ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے, ہم کسی بہت گہری سوچ میں ہوں تو نظر کو کہیں ٹکا کر دیکھ بھی رہے ہوں, تو ہماری نظر تو وہاں ہوتی ہے, دیکھنے والے کو ایسے لگتا ہے جیسے ہم وہاں دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم وہاں دیکھ نہیں رہے ہوتے, ہمیں نظر نہیں آ رہا, ہماری حس جو ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی, ہمارا دماغ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا, ہماری نظر وہاں ٹکی ہوتی ہے لیکن ہمیں کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. بہت زیادہ غم, پریشانی, سوچ فکر میں یہ کیفیت انسان کے اوپر طاری ہوتی. تو یہ بھی جائز ہے کہ آپ اپنے لیے اپنا وفات سے پہلے وصیت کر جائے کہ مرتے وقت مجھے یہ لباس پہننا چاہیے, یا مرض الموت میں اگر انسان مبتلا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ میں فلاں لباس اچھا ہے, فلاں لباس میں نے عمرہ کیا تھا, فلاں میں نے حج کیا تھا, یا کوئی ایسا ایک خاص اس کو فلاں لباس مجھے بڑا پسند ہے, وہ پہن لیا جائے, یا وہ وصیت کرے کہ مجھے پہنایا جائے, تو یہ عمل بالکل درست ہے, صحابہ اکرام سے ایسا کرنا ثابت ہے. اب وہ جو دلیل میں دینے لگاؤں کہ انسان اپنی زندگی میں اپنا کفن مقرر کر سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ وائٹ ہی ہو. ہاں وہ بات ذہن نشین رکھیں کہ کفن کیسا بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا کہ کفن کسی پیر نے دیا ہو یا کسی استاد کا ہو تو وہ آپ کو عذاب سے بچا لے, اللہ سب کو محفوظ فرمائے. یعنی اس کفن کی آپ کے اعمال ہی کام آنے والے ہیں وہاں پر جا کر. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تن پر ایک چادر دیکھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تحفے میں آئی تھی, اور صحابہ کرام نے تعریف بھی کی کہ آپ کو یہ چادر بہت پیاری لگ رہی ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ چادر مانگ لی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً وہ چادر اتار کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. جب مجلس ختم ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا, اور دیکھنے میں ایک لگتا بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر پہنی, لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں اور آپ مانگ لیں ان سے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ تھا, آپ نے کچھ نہیں کہا, اسی وقت دے دی. تو لوگ صحابہ نے اعتراضاً کہا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چادر کیوں مانگ لی؟ صحابہ کے کوئی حرص طمع والی تو بات ہے ہی نہیں ہے صحابہ میں, اور وہ دور. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ چادر اس لیے نہیں مانگی کہ مجھے کوئی چادر کی طمع یا لالچ تھی, میں نے یہ چادر اس لیے مانگی ہے تاکہ مجھے اس چادر کے اندر کفن دیا جا سکے, تاکہ مجھے اس چادر کے اندر کفن دیا جائے. اور پھر ان کو اس چادر کے اندر کفن دیا گیا. تو مجبوراً تو ظاہر ہے, جس طرح کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے, ان کو کفن دینے کے لیے جو ہے وہ پورا کپڑا نہیں تھا, تو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اگر پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے, اور سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سر ڈھانپ دو اور ان کے پاؤں کے اوپر ازخر گھاس جو ہے وہ ڈال دو, اور اس طرح ان کو کفن دیا گیا. تو مجبوراً تو یہ انسان کرتا ہی ہے, لیکن مجبوری کے علاوہ بھی انسان سفید کپڑے کے علاوہ اپنی مرضی سے اپنا کفن جو ہے وہ اپنی زندگی میں مقرر کر سکتا ہے, اس کی گنجائش شریعت کے اندر موجود ہے. لیکن انسان کو جو کفن سنت کے مطابق دوسرے لوگوں نے پہنانا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ 3 چادروں کے اندر کفن دیا جاتا ہے. اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے, وہ میں آپ کے ساتھ گوش گزار کر دیتا ہوں کہ کیا عورت اور مرد کے کفن کے اندر کفن دینے میں کوئی فرق ہے. ایک اصول کی بات ذہن نشین رکھ لیں, جتنے بھی احکامات ہیں وہ مرد اور عورت کے لیے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. جتنے بھی احکامات ہیں جن میں مردوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے, ان میں عورتیں بھی قرآن میں شامل
ہیں. جتنے بھی احکامات ہیں وہ مرد اور عورت برابر ایک دوسرے کے لیے برابر ہیں، یعنی احکامات میں سب ایک طرح شریک ہیں، سوائے اس کے کہ عورتوں کے لیے الگ حکم کی کوئی تخصیص، کوئی دلیل آ جائے، یا مردوں کے لیے یہ حکم الگ ہے اس کی کوئی دلیل آ جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب پردے کا حکم ہے، پردے کا حکم پتہ ہے نا کہ صرف عورتوں کے لیے، اب آپ اس میں مردوں کو تو شامل نہیں کر سکتے نا. کیوں؟ کیونکہ اس بات کی دلیل موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم صرف عورتوں کو دیا ہے، مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا کہا اور عورتوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا کہا. تو یہ ایک اصولی بات ہے کہ جو بھی حکم ہوتا ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہوتا ہے، الا یہ کہ یہ بتا دیا جائے شریعت کی جانب سے، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ بتا دیا جائے کہ یہ حکم اس میں عورتیں الگ ہیں، مرد الگ ہیں، عورتوں کے لیے یہ خاص ہے، مردوں کے لیے یہ خاص ہے. تو ایک روایت آتی ہے ابو داود کی جس میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو ہم نے جب کفن دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے کے باہر موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چادریں پکڑاتے تھے اور ہم ان کی بیٹی کو کفن دیتے تھے. اس میں یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ایک تہبند یعنی نیچے حصہ کمر سے نیچے تہبند جو ہے وہ دیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک قمیض دی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوپٹہ دیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی چادر دی جس میں ہم نے ان کو کفن دیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور بڑی چادر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، لفافہ جس میں ہم نے ان کو پورا جو ہے وہ بند کر دیا. یعنی اس روایت کے اندر عورت کو 5 چادروں کے اندر یا 5 کپڑوں کے اندر کفن دینے کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موجود ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے اور دیگر بہت سے محققین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالی نے اپنے فتاوی میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ اس روایت کے شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں، یعنی دوسری ایسی روایات موجود ہیں جن سے اس کی تائید ہوتی ہے. اس لیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالی اس فتوے پر تھوڑی سی نرمی اور وسعت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ اس میں وسعت ہے. افضل اور بہتر یہی ہے کہ عورت کو بھی 3 چادروں کے اندر کفن دیا جائے، کیونکہ 3 چادروں میں کفن دینے والی روایات جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں اور ان میں کوئی کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں وسعت ہے، اگر کوئی 5 چادروں میں بھی عورت کو کفن دے دیتا ہے تو ہمیں اس کو برا بھلا یا غلط نہیں کہنا چاہیے، یا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے کوئی بدعت جو ہے وہ کی. کیونکہ یہ بات ذہن نشین رکھیں، جن معاملات میں علماء کے درمیان تحقیق میں اختلاف ہوتا ہے نا، اس میں آپ یہ تو بیان کر سکتے ہیں یا جو بھی مجتہد ہے محقق ہے کہ میری رائے یہ ہے اور میرا طریقہ یہ ہے، لیکن دوسرے کو بالکل بدعت کہہ دینا وہ اچھا عمل نہیں ہے. جیسا کہ مثال کے طور پہ اب صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ التسبیح کے بارے میں اب ہمارے جو اساتذہ اکرام ہیں جامعہ سلفیہ حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ، ان تمام علماء اکرام کا فتویٰ اور تحقیق یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح کے متعلق جو روایات ہیں وہ صحیح ہیں، وہ درست ہیں اور صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے. جبکہ دوسری طرف ایسے علماء بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح والی روایات جو ہیں وہ ضعیف ہیں اور صلاۃ التسبیح ثابت نہیں پڑھنی چاہیے. اب جو کہتے ہیں نا کہ نہیں پڑھنی چاہیے، ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ پڑھنا بدعت ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کو بعض لوگ اتنے جو ہے سخت الفاظ استعمال کر لیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پڑھنا بدعت ہی ہو گیا ہے. نہیں، یہ غلط رویہ ہے. بھئی اگر کسی چیز کا کوئی وجود موجود ہی نہیں ہے پھر تو چلو کہو اس کو بدعت ہے، لیکن روایات موجود ہیں اور بعض علماء محقق علماء اس کو صحیح بھی کہہ رہے ہیں، تو آپ یہ کہہ دیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے. ہاں، جن کی تحقیق کے مطابق
یہ درست ہے، آپ ان کے فتوے پر عمل کر لیں، آپ کو اس کا ثواب ہوگا، وہ اپنی تحقیق پر عمل کر لیں، ان کو ان کا ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح کفن کے معاملے میں بھی اتنی سختی نہیں ہے، اگر کوئی عورت کو اس طرح 5 چادروں میں کفن دینا چاہتا ہے یا دیتا ہے تو آپ کہتے ٹھیک ہے، ہم اس کو جو ہے افضل نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے آپ نے کیا، آپ کی مرضی، ہم اس کو افضل سمجھتے ہیں کہ عورت ہو یا مرد ہو اس کو 3 چادروں کے اندر کفن دینا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے، بہت آسان سا طریقہ ہے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں جو کفن بناتے ہیں وہ بنا دیں گے کہ ایک چادر جو ہے وہ پہلے میت کے نیچے ڈال لی جائے اور اس کو وہ چاک بنا دیتے ہیں، اس کو ہلکا سا وہ آگے کر دیتے ہیں، اس کو لپیٹ دیا جائے، اسی طرح تیسری چادر جو ہے وہ لپیٹ دی جائے دائیں بائیں سے، اور اسی طرح آخری جو چادر ہے اس کو دائیں بائیں سے لپیٹ کر اور آگے سے لپیٹ کر وہ باندھ دیا جاتا ہے۔ پھر قبر میں ڈالتے ہوئے جو پاؤں کی طرف گرہ لگی ہوتی ہے اس کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ کام صرف حوصلے کی بات ہے، کوئی ایسے مشکل نہیں ہے یا کوئی ایسے خاص کوئی ٹیکنیکل طریقے نہیں ہیں کہ کفن اسی طریقے سے جو ہے وہ دیا جائے اور غسل اسی طریقے سے دیا جائے، یہ بہت آسان ہے۔ لیکن ہم لوگ چونکہ دینی امور پر عمل نہیں کرتے، اس لیے ہمیں میت کو نہلانے کے لیے، غسل دینے کے لیے بھی اوروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اسی طرح ہمیں اس کو کفن دینے کے لیے بھی اوروں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو یہ بالکل سادہ سا اور اس کا آسان سا طریقہ، اس میں جو ڈیٹیل تھی 3 اور 5 کی، اس کی وضاحت جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ اس کے بعد معاملہ آتا ہے جنازے کو اٹھانا اور اس کو لے کر جانا۔ خواتین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرما دیا ہے۔ مرد حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق افضل اور بہتر یہی ہے کہ سوار جو ہیں وہ جنازے سے یعنی میت سے پیچھے چلیں، پیدل جو ہیں ان کو گنجائش ہے کہ وہ جنازے سے تھوڑا آگے بھی چل سکتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ جنازے کے پیچھے چلا جائے۔ لیکن اگر کوئی آگے بھی چلتا ہے تو یہ نہیں کہ اس نے کوئی غلط بات کی۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ بلکہ اس کو رواج نہیں، اس کو بدعت کہنا چاہیے، کیونکہ اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کہ جب میت کو اٹھایا جاتا ہے، چارپائی کو کندھا دیا جاتا ہے تو اونچی آواز سے کہا جاتا ہے کلمہ شہادت، اور سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ صحابہ اکرام کا عمل یہ تھا جو صحیح روایات میں موجود ہے، شیخ البانی نے اس کی تحقیق کر کے لکھا ہے، ان کی کتاب الجنائز میں آپ تفصیلات پڑھ سکتے ہیں، میں تو اس میں سے انتخاب کر کے آسان الفاظ میں آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں، کہ صحابہ اکرام کا عمل یہ تھا کہ وہ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے بولنے کو پسند نہیں کرتے تھے، جنازے کے ساتھ خاموشی کے ساتھ، افسردگی کا لمحہ ہے، جب انسان افسردہ ہوتا ہے تو خاموش ہوتا ہے، تو صحابہ اکرام خاموش رہنے کو پسند کرتے تھے، یا دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ اپنے ہی منہ کے اندر میت کے لیے دعا جو ہے وہ کرتے رہیں، لیکن چارپائی اٹھاتے وقت اونچی آواز سے کلمہ شہادت کہنا اور پھر پیچھے لوگوں کا لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا صحابہ اکرام سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے، پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا نہیں، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا کہ ہندو جو ہیں، جب ہم ہندوستان میں یعنی رہتے تھے مسلمان اور اکٹھے، پاکستان نہیں تھا، تو ہندو جو ہیں جب وہ اپنی کسی مردے کو اٹھاتے ہیں تو وہ اونچی آواز سے کہتے ہیں رام 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 رام، اونچی آواز سے۔ تو مسلمانوں نے اس وقت جو ہے ان کو یہ فرق دکھانے کے لیے اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیا کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ، تو کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے یہ رواج جو ہے یہ عام ہوا۔ بہرحال پاکستان کے اندر تو اب ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ عمل کلمہ شہادت کہنا اونچی آواز سے یہ درست نہیں ہے۔ میت چاہے مسلمان کی ہو، چاہے عیسائی کی ہو، چاہے کافر کی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کا جنازہ جاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اپنی گاڑی میں ہیں، جنازہ آ رہا ہے، گاڑی روک لیں، گاڑی سے اتر کر کھڑے ہو جائیں، بیٹھے رہنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ جو کسی کا بھی جنازہ ہو دیکھنے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ ہمارے ہاں تو مسلمان کا جنازہ ہی ہے زیادہ، تو مسلمان کا جنازے کا احترام تو پھر بہت زیادہ ہے، تو اس لیے یہ بھی ایک میت کا احترام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ جنازہ جا رہا ہو آپ سواری روک لیں،
ٹھہر جائیں، اگر بیٹھے ہیں اپنی دکان میں باہر بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، اگرچہ آپ نے جنازے کے ساتھ نہیں بھی جانا تب بھی اس کے احترام میں آپ کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اب ہم پہنچ گئے جنازگاہ میں۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ اور کلیئر کر لیتے ہیں کہ کیا مسجد میں جنازہ پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں، یا جنازہ پڑھنے کے لیے کھلے میدان میں یا جس طرح قبرستان کے باہر جنازگاہ بنی ہوتی ہے وہاں پر ہی جنازہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اس ضمن میں بھی یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ افضل اور بہتر عمل یہی ہے کہ جنازے کو جنازگاہ میں ہی یا کھلے میدان میں ہی ادا کیا جائے، بہتر عمل یہی ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ مسجد میں بالکل میت کو داخل ہی نہیں کیا جا سکتا، یا میت کو بالکل جو ہے جنازہ مسجد میں پڑھا ہی نہیں جا سکتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر کبھی بارش ہو رہی ہو، بامر مجبوری، یا کوئی کھلا میدان نہ ہو، یا جنازگاہ نہ ہو، یا کوئی اور کسی قسم کا مسئلہ ہو، تو کوشش یہ کی جا سکتی ہے کہ جنازہ مسجد کے اندر پڑھا جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وفات پائی انہوں نے، تو حضرت عائشہ، اس حدیث سے دو باتیں ہمیں انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لے کے آؤ، مسجد النبوی میں، آپ کا گھر ساتھ تھا حجرہ، تو مسجد میں لے کر آؤ تاکہ میں اس کا جنازہ ادا کروں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر خواتین جو ہیں وہ جنازہ پڑھنا چاہیں تو خواتین جنازہ پڑھ سکتی ہیں، جس طرح عام نماز خواتین جو ہے پڑھ سکتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑھا کرتی تھی مردوں کے پیچھے صفیں بنا کر، تو اس طرح جنازہ بھی ایک نماز ہے، خواتین پڑھ سکتی ہیں۔ اور دوسری بات کہ جنازہ جو ہے وہ مسجد میں لایا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لاؤ اس کو مسجد میں، لیکن صحابہ اکرام مسجد میں نہیں لے کر آئے، تو مزید وضاحت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما دی کہ لوگ کتنی جلدی بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مسجد میں ادا کیا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر فلاں صحابی کا جنازہ جو ہے وہ ادا کیا تھا۔ تو اس روایت سے، اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ واضح طور پر ہمیں پتہ چل گیا کہ مسجد کے اندر جنازہ ادا کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ ذہن سے رہ گیا، جس نے میت کو غسل دیا ہے، یہ پیچھے سے ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں، جس نے میت کو غسل دیا ہے اس کا غسل کرنا یا اس کا وضو کرنا، تو اس بارے میں بھی نرمی ہے، اور اس کا لب لباب اور خلاصہ میں ذکر کر دیتا ہوں، صرف بحث لمبی ہے اس میں، کہ ایک روایت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جو انسان میت کو غسل دے وہ خود بھی غسل کرے، لیکن دیگر بہت سی روایات میں اور صحابہ اکرام کے عمل میں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اگر میت کو غسل دیتا تھا تو وہ لازماً غسل نہیں بھی کرتا تھا۔ تو اس متعلق تمام روایات کو اکٹھا کرنے کے بعد علماء کرام نے جو خلاصہ کلام نکالا ہے وہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے والا اگر غسل کر لے تو یہ مستحب ہے، یہ بہتر ہے، لیکن اس کے اوپر غسل کرنا فرض نہیں ہوتا۔ میت کو غسل دینے والے پر غسل کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ غسل کر لیتا ہے تو یہ مستحب عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ غسل کرے اس کو استحباب کے اوپر محمول کیا جائے گا، دیگر تمام روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ جنازگاہ کے اندر آپ پہنچ گئے، جنازہ بھی ایک نماز ہے جس طرح کے دوسری نمازیں ہیں، ہاں طریقہ کار اس کا مختلف ہے، اور ہر نماز کا طریقہ مختلف ہے۔ ہر نماز، فجر کی نماز کا طریقہ 2 رکعت ہیں، ظہر کی 4 ہیں، سری ہے، فجر جہری ہے، اور مغرب 3 رکعتیں جہری ہیں، عشاء جو ہے وہ 4 ہیں، تو ہر کوئی نہ کوئی فرق ڈیفرنس ہے نا۔ اسی طرح صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف، یہ چاند گرہن اور سورج گرہن، ان کی نماز کا طریقہ کچھ اور ہے۔ اسی طرح صلاۃ الاستسقاء ہے، اسی طرح صلاۃ الخوف ہے۔ صلاۃ الخوف کے مختلف طریقے جو ہیں وہ قرآن میں بیان ہے، احادیث میں بیان ہے۔ تو نمازیں جو بھی ہیں
ان کے تھوڑے تھوڑے فرق سے شریعت نے ہمیں ان کے طریقے مختلف بیان کیے ہیں ساری نمازیں. تو ہر نماز جو ہے اس کے لیے وضو ضروری ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اسی طرح صلاۃ الجنازہ، جنازہ جو ہے یہ بھی ایک نماز ہے، اور جس طرح ہر نماز کے لیے وضو ضروری ہے اسی طرح نماز جنازہ کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے کسی انسان کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اور بڑے بڑے محدثین اس بات کو جو ہے اپنے مخالفین کو ذکر کرتے رہے کہ ان کے مخالفین جب ان کے اوپر کوئی تان کرتے تھے یا جب ان کے مخالفین جو ہے وہ ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے تو وہ انہیں پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہمارا اور تمہارا فرق جو ہے وہ ہمارے جنازے پر پتہ لگ جائے گا. جب ہمارے جنازے اٹھیں گے نا تو پتہ چلے گا. کیا پتہ چلے گا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے جنازے میں 40 بندے موحد جنہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، وہ اس بندے کے لیے جب اللہ سے شفاعت سفارش کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی شفاعت کو لازماً قبول فرما لیتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ملنے والے کیسے ہیں. آپ کی پہلی صف جو جنازے کی بنے گی اس کے نمازی کون ہوں گے؟ آپ کے اقربا کون ہوں گے؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی کسی انسان کی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس کا تعلق ایسے لوگوں سے ہو کہ کم از کم آپ کی میت میں، زندگی میں تو انسان سے بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، کم از کم اتنی کاوش اور کوشش تو ہونی چاہیے نا کہ یار ایسے لوگوں سے کوئی واسطہ کوئی تعلق ہو. آج کل ٹائم کس کے پاس؟ آج کل تو ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس. مصروفیت نے ہماری جانیں نکالی ہوئی ہیں، موبائل نے ہمیں جو ہے وہ دبوچ رکھا ہے. لیکن کم از کم نیک لوگوں سے اتنا تعلق ضرور بنا لیں کہ آپ کے جنازے میں 40 نیک بندے شریک ہو جائیں جنہیں کم از کم توحید کا پتہ ہو اور جو کم از کم آپ کے لیے دعا کرنا جانتے ہوں، جو کم از کم آپ کے لیے دعا کرنا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میت کے لیے دعا کرو، کسی اپنے بھائی کے لیے دعا کرو فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، تو خالص ہو کر خلوص نیت کے ساتھ اس کے لیے دعا کیا کرو، خلوص نیت کے ساتھ اس کے لیے دعا کیا کرو. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی. مفادات کی دنیا میں اصل میں ہم اس قدر جکڑے جا چکے ہیں کہ ہم لوگ جنازہ بھی پڑھنے جاتے ہیں تو ہماری کوشش زیادہ یہی ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ تعلق ہے بس اس کو چہرہ دکھانا ہے کہ ہم بھائی تمہارے حاضری لگا کر گئے. فطرت بھی انسان کی ہے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط ہے. فطرت ہے انسان کی کہ حاضری لگوانے کی کوشش ہر بندہ کرتا ہے، آگے ہو کر جو ہے اس کو ملتا ہے، اس کے ظاہر افسوس بھی ہے لیکن ایک حاضری سی لگ جائے. لیکن اس حاضری کے پیچھے اگر خلوص نہیں ہے تو اس حاضری کا فائدہ کیا رہ گیا ہے؟ پھر تو صرف دنیا داری رہ جائے گی. حاضری تو لگ گئی لیکن حاضری کے ساتھ اس مرنے والے کے لیے دل میں ایک خلوص، ایک محبت کہ اللہ رب العزت اس کو بخش دے، میری دعا اللہ اس کے حق میں قبول فرما لے کہ کل کو میں بھی اسی جگہ پر آؤں گا، مجھے اس سے فرار نہیں ہے. تو لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت میرے لیے نرمی پیدا فرما دیں گے اور میرے لیے خلوص جو اللہ رب العزت ان کے لیے پیدا فرما دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خلوص نیت کے ساتھ، اس میں ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ریاکاری تو عمل کو ضائع نہیں کرتی بلکہ وبال جان بنا دیتی ہے. الٹا انسان پھنس جاتا ہے. ایک تو ہے نا آپ نے کوئی کام کیا، نہ نفع ہوا نہ نقصان، برابری پر چھوٹ گئے. ریاکاری ایسا گناہ ہے برابری پر نہیں چھوٹتا انسان، الٹا نیکی کر کے انسان کے گلے میں پھندا پڑ جاتا ہے. الٹا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جہنم کی آگ سب سے پہلے انہی 3 اشخاص سے بھڑکائی جائے گی جس میں ایک عالم دین ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا جو ریاکاری کے لیے یہ کام کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ رب العزت 1 قیرات کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو اس کو قبرستان تک دفنا کر آتا ہے اللہ رب العزت اس کو 2 قیرات کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ پیمانے ہماری سمجھ سے تھوڑے بالا تر ہیں کیونکہ یہ غیب کی باتیں ہیں نا. کیسے یہ پیمانے بنے ہیں، کیسے وزن ہوگا نامہ اعمال کا، کیسے ہمارے عمل تولے جائیں گے، یہ اللہ رب العزت جانتا ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے ابھی ان پیمانوں کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک قرات کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ ایک قرات کتنا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قرات پہاڑ جتنا ہوگا، اور یہ مرنے والے کا حق بھی ہے۔ جنازہ پڑھنا فرض عین اگرچہ نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کی تعریف آپ سمجھتے ہوں گے، مختصر سی میں بیان بھی کر دیتا ہوں کہ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل اگر اہل علاقہ میں سے چند افراد بھی ادا کر لیں تو باقیوں سے بھی وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر چند افراد ادا کر لیں تو باقیوں سے بھی وہ ساقط، یعنی سب کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال سے سمجھ لیں، جیسے مثال کے طور پہ 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے آنے والے نے کہا السلام علیکم، تو ان 10 آدمیوں میں سے ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہی کہے وعلیکم السلام وعلیکم السلام، ایک بندہ بھی اگر کہہ دے وعلیکم السلام تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو گیا، وہ سب کی طرف سے اس کا جواب چلا گیا۔ اس طرح اگر ایک کمیونٹی میں سے ایک چند افراد جو ہیں وہ ادا کر لیں تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ فرض کفایہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا ثواب کتنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق المسلم علی المسلم بیان کیے ہیں حدیث میں، 6 حقوق جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اذا مات فاتبعوہ، جب تمہارا کوئی بھائی مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جایا کر۔ یہ مسلمان کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے جو شریعت نے بیان کیا ہے کہ کہاں کہاں ہمارا خیال اور ہمارا لحاظ رکھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنا جو ہے وہ تمہارے اوپر حق ہے۔ جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سری پڑھنا یا جہری پڑھنا، یہ دونوں طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی آہستہ آواز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور با آواز بلند بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ہم اکثر ہمارے علماء، ہم لوگ اکثر اس کو جہری اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو دعائیں یاد نہیں ہوتی، اور دعائیں جو ہیں وہ سن کر ایک تو انسان کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے، اور انسان کے دل سے کوئی دعا جو ہے وہ نکل سکتی ہے، اور پھر آمین کہہ کے دعا کے اندر شرک جو ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے۔ جنازے کی صفوں کے بارے میں بھی یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ جنازے کی صفیں جو ہیں وہ 3 بنائی جائیں، 3 بنائی جائیں، طاق عدد میں بنائی جائیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر جگہ کا کوئی حساب ایسا ہے کہ صفیں جو ہیں وہ 3 نہیں بن سکتی یا طاق نہیں بن سکتی، تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جفت تعداد میں بھی جنازے کی صفیں جو ہیں وہ بنائی جا سکتی ہیں۔ جنازے کا طریقہ ویسے تو آپ احباب سنتے ہی رہتے ہوں گے، مختصر چونکہ ہمارا یہ موضوع ہے تو ہم اسے ہلکا سا اس طرف بھی آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں کہ جنازے کے اندر جو اجماع ہو چکا جس پر امت کا، جس پر محدثین کا، وہ یہی ہے کہ جنازے کے اندر 4 تکبیرات ہوں گی۔ پہلی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ۔ دعائے استفتاح جو ہے وہ بھی مستحب ہے، پڑھی جا سکتی ہے، پڑھ لیں تو بھی درست ہے، اگر نہیں پڑھتے تب بھی آپ کا جنازہ درست ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے، اور صلاۃ الجنازہ یہ بھی ایک نماز ہے، اس لیے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہا جائے گا، اس کے بعد درود شریف پڑھی جائے گی، اس کے بعد اللہ اکبر کہا جائے گا، اور پھر میت کے لیے دعائیں مانگی جائیں گی، جو بھی انسان کو مسنون دعائیں یاد ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہا جائے گا اور سلام پھیر دیا جائے گا۔ ایک اہم مسئلہ جو اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، سمجھتے نہیں، اگر کوئی بندہ نماز جنازہ میں لیٹ ملا ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں نا امام 4 رکعت کی امام آپ تیسری رکعت میں ملیں، چوتھی رکعت میں ملیں، تو وہ کیا کرے؟ لوگ عام طور پہ امام لیٹ بھی ملے ہوں تو امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا غلط ہے، کیونکہ یہ بھی نماز ہے اور اس کا حکم بھی باقی نمازوں کی طرح ہی ہے، اور باقی نمازوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکینت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ آؤ، سکون کے ساتھ اور وقار کے ساتھ آؤ، جو امام جس حالت میں ہو اس کے ساتھ مل جاؤ، اور جو نماز تمہاری باقی رہ جائے اس کو پورا کر لو، جو نماز تمہاری باقی رہ جائے اس کو پورا
کر لو۔ تو اسی طرح نماز جنازہ میں اگر آپ دوسری تکبیر میں ملے ہیں یا تیسری میں ملے ہیں تو آپ کے لیے وہ پہلی ہی ہے، آپ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور اسی طرح آپ جب امام دوسری تکبیر اپنی چوتھی کہتا ہے مثال کے طور پر، آپ کے لیے وہ دوسری ہے، آپ اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، اور جب امام سلام پھیر دے گا اس کے بعد بھی آپ دعائیں پڑھیں گے، دعا پڑھ کر پھر تکبیر مکمل کریں گے اور پھر آپ سلام پھیریں گے۔ یعنی جس طرح عام نماز ہم جو جتنی امام کے ساتھ مل جاتی ہے پڑھتے ہیں، جو رہ جاتی ہے وہ بعد میں اپنی مکمل کر لیتے ہیں، اسی طرح نماز جنازہ اگر لیٹ ملے ہیں تو جتنی امام کے ساتھ ملیں گے وہ پڑھیں گے، جو رہ جائے گی اس کو آپ بعد میں مکمل کر کے سلام جو ہے وہ پھیر دیں گے۔ یہ طریقہ بھی کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ثابت نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک طرف سلام پھیرتے ہیں ایک ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں دوسرا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ بس سلام پھیریں جس طرح آپ عام نماز میں بیٹھے ہوتے ہیں تشہد میں، جب سلام پھیرتے ہیں دونوں طرف اس کے بعد آپ نماز سے باہر ہیں، اسی طرح صلاۃ الجنازہ میں بھی جب آپ سلام پھیر دیں گے اس کے بعد آپ نماز سے باہر ہیں، اپنے ہاتھ جو ہے جیسے مرضی کر لیں۔ میت کے لیے دعا کرنے کے ویسے تو دعا کا کوئی مقام نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی دعا کر سکتے ہیں، ہر وقت اس کے لیے دعا کریں، دعا کے لیے کوئی خاص مقام نہیں ہے، لیکن ابتدا سے انتہا تک صرف 3 مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت کے لیے بطور خاص دعا کا کہا ہے یا ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے علاوہ بطور خاص اہتمام کر کے میت کے لیے دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ ایک مقام میں نے پچھلے جمعہ میں بیان کر دیا تھا کہ جس وقت کوئی فوت ہوتا ہے اسی وقت اس کے لیے دعا کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جو انسان دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ایک یہ مقام ہے کہ بطور خاص ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ دوسرا مقام صلاۃ الجنازہ، جنازے کے اندر دعا کرنا میت کے لیے، اور تیسرا قبر پر میت کو دفنا دینے کے بعد اس کی قبر پر اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ 3 مقامات۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہمارے ہاں یہ ایک عجیب سا دیکھا جاتا ہے رواج ہے کہ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد پھر چارپائی کے گرد اکٹھے ہو کر باقاعدہ جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے۔ یہ دعا کرنا جیسے میں نے پچھلے جمعہ میں بھی ذکر کر دیا تھا کہ دیکھیں یہ طریقہ ہمیں دین نے سکھایا، ہم اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے کچھ ایڈ یا کوئی نکال نہیں سکتے، ابتدا سے انتہا تک ہمیں شریعت لے کر چل رہی ہے، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کے مطابق ہی چلنا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ تو اس وقت جو ہے وہ دعا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا صحابہ سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ دعا کرنا بدعت قرار پائے گا، وہ دعا کرنا درست نہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ قبرستان سے نکل کر، یعنی جب قبرستان سے باہر آ جاتے ہیں تو قبر پہ دعا کر لی، پھر جب قبرستان سے باہر آ گئے تو باہر قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو کر پھر دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی وہ اجتماعی تو نہیں ہوتی لیکن انفرادی ہر بندہ اپنی اپنی دعا کر کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ خاص کر کے آپ کہیں دعا کریں، ہاں ویسے آپ ہر وقت ہی میت کے لیے جو ہے وہ دعا مانگتے رہیں۔ یہ کوشش تو تھی میری کہ آج یہ چیپٹر مکمل ہو جائے لیکن نہیں ہو سکا، ابھی اس میں آگے کافی باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ میں پھر اس کو اسی ٹاپک کو جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کریں۔